ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی، لیکن جنگ کی تیاریاں بھی کی۔ تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔ تو ایسا تھوڑی کہ لوگوں نے نہیں مانا تو آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، نہیں، ٹکرا گئے نمرود سے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عام طور سے جب دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور سے نماز کے بعد، تو ہم یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا سے ہو کر کے ہمیں گزرنا ہے۔ اس دنیا سے ہم بالکل کنارہ کش ہو کر کے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا، اس دنیا کو گزارنا ہے، لیکن رول ریگولیشن کے تحت۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے یہ دنیا چھوڑ دیں، ہم کہیں کنارے چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، دنیاوی معاملات میں حصہ نہ لیں، بالکل گوشہ نشینی والی زندگی اختیار کر لیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ آپ بندگی کریے، آپ دنیا میں ہیں، دنیا میں رہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا آپ کے اوپر حاوی ہو جائے۔ بس یہ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، اور جنگ بھی فرمائی آپ نے، قوم کی قیادت بھی کی، دن بھر تبلیغ بھی کرتے تھے آپ، اللہ رب العزت کی بندگی بھی کرتے تھے، اور اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، معاشرے کے مسائل کا حل بھی پیش کرتے تھے۔ دنیا کے جو بھی مسائل ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لے کر کے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ ہم دنیا سے الگ نہیں رہ سکتے، تدبیر کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی، لیکن جنگ کی تیاریاں بھی کی، اور جنگ کی جو پوری پلاننگ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ ساری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے والی پارٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھی روانہ کیے، الگ الگ ہتھیار خریدے گئے جنگ کے لیے، سواریوں کا انتظام کیا گیا، تدبیر مکمل، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوگا، تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں تدبیر کرنی ہوگی اپنے حال کی، اپنے مستقبل کی، تاکہ ہمارا حال بھی روشن رہے اور ہمارا مستقبل بھی روشن رہے، ہمارا بھی، ہمارے بچوں کا بھی۔ خوب محنت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگایا، تبلیغ دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جاتے تھے، یہاں تک کہ بازاروں میں بھی جاتے تھے آپ تبلیغ کے لیے۔ دو مشہور بازار تھے، عکاظ کا بازار تھا، اس کے علاوہ ذوالمجاز کا بازار تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ پیچھے پیچھے ابو لہب بھی جاتا تھا، کہتا تھا لوگوں ان کی بات ماننا مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک بھی ممکن ہو سکا مکہ کی ایک ایک گلی کا سفر کیا، مکہ کے ایک ایک علاقے کا سفر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے خاطر طائف بھی تشریف لے گئے، پھر مدینہ طیبہ بھی تشریف لے گئے، اور جتنی ممکنہ تدبیریں ہو سکتی تھیں دنیاوی اعتبار سے وہ ساری آپ نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے لوگ آتے تھے، بیعات جو مشہور ہیں، بیعات عقبہ،
اولا ثانیہ، یہ سب اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سب دنیاوی تدابیر بھی تو ہیں، اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ غزوہ بدر میں مکمل تیاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر جب جنگ کا وقت قریب آیا اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا، دعائیں شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں مانگی اللہ رب العزت سے، یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک پر جو چادر مبارک تھی وہ سرک گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پیچھے سے پکڑ لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر متانت تھی، بھروسہ تھا رب کا، ایک اطمینان، ایک سکون حاصل ہوا، اور یہ کہتے ہوئے نکلے سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ پوری تیاری بھی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور رب کریم کی رحمتیں بھی ہیں، رب کریم پر بھروسہ بھی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جو عزم ہے، عزم میں یہ سب دنیاوی چیزیں بھی تو ہیں، دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے مکمل تیاری ہو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، گلیوں میں کوچوں میں لگاتار چلتے رہے، 950 سال تک لگاتار تبلیغ کی، اور جو کشتی بنائی وہ دنیاوی تدبیر ہی تو تھی، اللہ رب العزت کا حکم تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، بنائی کشتی، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کا اعلان کیا تو ایسا تھوڑی کہ لوگوں نے نہیں مانا تو آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، نہیں، ٹکرا گئے نمرود سے، آگ جلائی گئی، لیکن رب پر بھروسہ ہے۔ دنیاوی تدابیر بھی ہیں، رب پر بھروسہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو لے لیجئے، سب نے دنیاوی طور پر دنیا میں رہ کر کے اور اس کو برت کر کے دکھایا ہے۔ رب پر بھروسہ بھی ہے، اور رب کے رول ریگولیشن کے تحت دنیا میں رہ کر کے زندگی گزاری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قارون کو بہت بڑا خزانہ دیا گیا، بہت بڑا، اتنا بڑا خزانہ دیا گیا کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنا بڑا خزانہ تھا کہ جو خزانے کی چابیاں تھیں وہ طاقتور لوگوں کو تھکا دیتی تھیں، لیکن پھر اس سے کیا کہا گیا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو یہ مال و متاع دیا ہے، تم اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ تم کو جو یہ پیسہ ملا ہے، یہ جو مال ملا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ملا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العزت کے حکم کے تحت زندگی گزارنی ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے لوگوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تاکہ جیسے تم نے دنیا میں گھر بنایا ہے شاندار طریقے کا، اسی طریقے سے آخرت میں بھی تمہیں اچھا گھر نصیب ہو، آخرت بھی تمہارے لیے دار القرار ہو۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں، وہاں بھی کہا گیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ دنیاوی معاملات ہی تو ہیں، عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ پہلے جب شروعات میں روزے فرض کیے گئے تھے تو بس عشاء تک ہی تھا کھانا پینا، بیویوں سے ملنا، اس کے بعد نہیں مل سکتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت بھی عطا فرما دی، رات میں بیویوں کے ساتھ ملیے، کھائیے پیئے، پھر دن بھر روزہ رکھیے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش بھی کریے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، یعنی اولاد کے لیے کوشش کریے یا رزق کے لیے کوشش کریے۔ حج کے لیے انسان جاتا ہے، حج کرتا ہے، وہاں پر کچھ تجارت بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسانی فراہم فرمائی، اجازت دی حجاج کرام کو کہ آپ جائیے وہاں پر حج بھی کریے، تجارت بھی کریے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔
ظاہر سی بات ہے تم نے حج کر لیا، سارے ارکان ادا کر لیے، تمہارا حج بھی ادا ہو گیا، اتنی دور سے تم جا رہے ہو، کچھ سامان بھی لیتے جاؤ، تجارت کرو اپنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو رخصت دی گئی۔ سورہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں جب جمعہ کا وقت آیا روک دیا گیا، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، جمعہ کی نماز میں مکمل طور پر مشغول ہو جاؤ، بندگی میں یکسوئی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر آگے فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے، نماز تم مکمل کر چکو تو پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ تو روزی ہے، دنیاوی طور پر جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں مال و متاع کے لیے، اولاد کے لیے، یہی تو ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر دنیا میں مشغول نہ ہو جائے، بیلنس ہونا چاہیے اس کی زندگی میں، بیلنس بنا کر رکھیے، اللہ پر خوب بھروسہ کریے، لیکن تدبیر بھی خوب کریے۔ تدبیر اتنی کریں آپ کی دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نمبر 1 پر ہوں، آپ کے پاس ساری سہولیات ہوں، اچھے سے رہیں، آپ لوگوں کو اچھی چیزیں فراہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ دیکھیے اور خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیے، سب کے سب ایک سے ایک بڑھ کر کے عالم بھی تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میدان میں جنگ بھی کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امیر المومنین بھی ہیں، حکومتی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن مسئلے مسائل کا حل بھی بتا رہے ہیں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں خوب، راتوں میں جب سوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، لیکن دن بھر پورا مکمل طور سے دنیاوی معاملات کو آسان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بیلنس کرنا ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن بالکل انجانے میں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ جو دینے والا ہاتھ ہے نا، وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ دینے والے بنیے۔ دینے والے کیسے بنیں گے؟ جب آپ خوب اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق دنیاوی معاملات میں محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، روزی تلاش کریں گے، زیادہ سے زیادہ روزی ملے گی، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں گے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی کھلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو امیر صحابہ تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، سب نے خوب دل کھول کر خرچ کیا، خوب خرچ کیا دل کھول کر کے، لیکن محنت بھی کی دنیاوی اعتبار سے، تبھی تو ان کے پاس اتنا رزق آیا، اللہ تعالیٰ نے خوب دیا۔ میرے عزیزو، خوب محنت کریے، بس محنت اللہ رب العزت کے بتائے گئے اصول کے مطابق ہو، اللہ پر بھروسہ کریے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہوتا ہے آپ کو؟ اللہ رب العزت پر کہ شفا دینے والا وہی ہے۔ لیکن آپ دنیاوی طور پر معاملات تو طے کرتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، رپورٹ کروائیں گے، دوائیں کھائیں گے، لیکن رب سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامُ، ہر مرض کے لیے دوا ہے سوائے موت کے۔ تو یہ جو دوا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہی تو بنائی جاتی ہے، اس کو آدمی فالو کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ دونوں چیزوں کو مینٹین کر کے آگے بڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دنیا ظاہر سی بات ہے آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔